بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اپنے والدین کے ساتھ 3 وفائیں ضرور کرنا۔ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ 3 وفائیں نہیں کرو گے تو یاد رکھنا ساری زندگی پچھتاتے رہو گے، پھر تمہاری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ ہر دن تمہیں ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی تم سے چھین لی گئی ہو۔ یہ خالی پن اور دکھ تمہارے اندر پھیل جائے گا اور تمہاری آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہے گی جو کسی کی محبت اور دعاؤں سے آتی ہے۔ پھر ساری زندگی تم سکون کے لیے ترستے رہو گے، تمہارے اپنے تم سے دور ہو جائیں گے۔ آخر وہ 3 وفائیں کون سی ہیں؟ ایک روتی ہوئی ماں اپنے چھوٹے بیٹے کے دروازے پر آئی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے بیٹے کی آواز آئی، کون؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میں تیری بوڑھی ماں ہوں، خدارا دروازہ کھولو، مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ دے دو، یہاں میں زندگی کے آخری دن گزار سکوں۔ یہ سنتے ہی اندر سے بیٹا غصے میں لال پیلا ہو گیا، ارے پھر آ گئی، تیری وجہ سے ہی تو میرے گھر کا سارا ماحول خراب ہو گیا۔ تو ہمیشہ میری بیوی بچوں کے درمیان زہر گھولتی رہی، تو ہمیشہ میری بیوی کے پیچھے اس کی غیبت کرتی رہی، اسی وجہ سے میں نے تجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ صرف میں ہی تو تیرا بیٹا نہیں، باقی سب مر تو نہیں گئے، انہی کے پاس چلے جاؤ۔ جب بیٹے نے دروازے پر آتے ہی اپنی بوڑھی ماں کو یہ جملے بولے تو ماں کا دل کتنا تکلیف سے گزرا ہوگا۔ وہ دل جس نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا تھا، آج اسی بچے کے دل سے ایسے کلمات سننے ہوں گے تو اس کی آنکھیں کتنی روئی ہوں گی۔ میرے بیٹے اس وقت بے بس ہوں، لیکن میں رو کر اللہ سے فریاد بھی نہیں کر سکتی کہ کہیں میری بد دعا کی وجہ سے میرے بیٹوں پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ماں فریاد کرتی رہی، روتی رہی، بیٹا اندر جا کر کنڈی لگا کر سو گیا۔ ماں پوری رات باہر دروازے پر بیٹھی روتی رہی، لیکن کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں تھا۔ پوری رات گزر گئی، صبح جب بدقسمت بیٹا اٹھا اور دروازہ کھولا تو اس کی نظر ایک لاوارث لاش میت پر پڑی جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ موت سے پہلے زندگی کے آخری لمحات میں ماں نے اللہ کے سامنے یہ ضرور کہا ہوگا کہ میں نے تیرے بندوں کے ساتھ کیا 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 اور تیرے بندوں نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ میں نے اپنی تمام خوشیاں ان کے لیے قربان کی، لیکن میرے اپنے بیٹے میرا ساتھ نہیں دیا۔ محترم ناظرین، بیٹے نے اپنی ماں کو دفنایا اور زندگی کا دن یوں ہی گزرتے گئے۔ اچانک بیٹے کے ذہن میں خیال آیا اور اس وقت بیٹا بوڑھا ہو چکا تھا، ارے یہ تو وہی جگہ ہے یہاں میری ماں کی جان نکلی تھی، یہاں آج میں سسکیاں لے رہا ہوں۔ اب بیٹے کو یقین ہو گیا تھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جس طرح میں نے اپنی ماں کو دھکے دے کر نکالا تھا، آج اسی کی اولاد نے بھی اسے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ پوری رات فریاد کرتا رہا جس طرح اس کی ماں فریاد کرتی رہی، آج بیٹے کی جان بھی وہی دروازے پر نکلی، یہاں ماں کی نکلی تھی۔ سب کچھ کرنا، اپنے والدین کے ساتھ 3 وفائیں ضرور کرنا، محبت ضرور کرنا، اپنے والدین سے کبھی بھی دھوکہ نہ کرنا۔ دوسری بات، جب تمہارے والدین بیمار ہو جائیں تو ان کے ساتھ ضرور بیٹھنا، ان کو حوصلہ دینا۔ تیسرا، جب والدین بوڑھا ہو جائے تو ان کی خدمت کریے، ان کے جذبات کا خیال رکھیں۔ محترم ناظرین، جب آپ کے والدین آپ پر خوش ہوں گے، اس لیے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا ہوا وقت کل قیامت کے دن تمہیں جنت میں لے جائے گا اور تمہاری بخشش کا وسیلہ بن جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانی پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔